آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا اللہ نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جسے وہ سرٹیفکیٹ کے طور پر تھامے ہوئے ہیں؟ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے نہیں دی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے بے شک وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ملت و مذہب پر پایا تھا. یعنی یہ لوگ جو بت پرست ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک کمیونٹی اور ایک مذہب تھا ان کا، اس پہ پایا تھا، اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہیں. ہم اپنے باپ دادا کے فٹ اسٹیپ پہ چل رہے، ان کے فٹ اسٹیپ پہ چل کے ہم ہدایت یافتہ ہیں. آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں یعنی اللہ نے کسی بستی میں رسول اللہ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے وڈیروں اور خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ و مذہب پر پایا اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم کی اقتداء کرنے والے ہیں. یعنی وہاں کے سردار جو حکومت کرنے والے وڈیرے جو ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ نہیں. اب جتنے بستیوں میں رسول اللہ جا رہے ہیں نا، اس سے پہلے رسول اللہ سے پہلے وہاں پہ کوئی بھی نبی نہیں آیا تھا، ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا. وہاں کے جو حکومت کرنے والے جو خوشحال ہے، ہیپی لائف جو گزار رہے ہیں ہر حساب سے، وہ لوگوں کیا بولے کہ ہمارے باپ دادا کا جو بھی طریقہ تھا، ان کا جو مذہب تھا، ہم انہی کے فٹ اسٹیپ پر انہی کو فالو کرنے والے. آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس طریقے سے بہتر ہدایت کا دین اور طریقہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. پھر آقا نے فرمایا کہ میں تم اس سے بیٹر راستہ نہ دکھاؤں ہدایت کا، تمہارے باپ دادا جس کو فالو کرتے تھے اس سے بیٹر راستہ میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس ہدایت کا. انہوں نے کہا جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں. یعنی پھر انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی تم لے کے آئے ہو، جو تم دے کے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، ہم اس سے انکار کرتے ہیں. آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو ہم نے یعنی اللہ نے ان سے بدلہ لے لیا، بس آپ دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوگا. آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی چچا مگر پرورش کی نسبت سے باپ، یعنی ان کو پالے تھے بول کے باپ، ایکچولی ان کے چچا تھے لیکن ان کو پالے تھے بول کے ان کو باپ کی حیثیت سے لوگ سمجھتے تھے، اور اپنی قوم سے فرمایا اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا بے شک میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوچھتے ہو. جو بتوں کو تم پوچھتے ہو میں تنگ آ چکا ہوں، وہ تمہاری حرکتوں سے بیزار ہوں. آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بجوز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے عنقریب راستہ دکھائے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا سوائے وہ ذات کے جو مجھے پیدا کیا وہی مجھ کو راستہ دکھائے گا. آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل و ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا. یعنی لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید کو اپنی نسل میں آگے آنے والی جو بھی نسل ہے، اپنی ذریت ان کی جو اولاد ہے اس میں باقی رہنے والا یہ کلمہ بنا دیا. وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، یہ کلمہ پڑھتے رہے، آنے والی نسلیں اللہ کی طرف رجوع ہے. آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ اللہ نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو اسی ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق اور واسطے سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا. یعنی جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کو وہی جو نسل والے تھے ان کے باپ دادا جو تھے وہ لوگ کیا کرے ابراہیم علیہ السلام کو کنفرم کرے اور واسطے سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن اور واضح و روشن بیان والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے.
ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے نا آقا. تو یہاں تک کہ وہاں سے لے کے یہاں تک اتنا فائدہ ان لوگوں کو جو ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل تھی ان کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے. یہاں تک کہ قرآن بھی آ گیا اور اللہ کے رسول بھی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اس سے ہم انکار کرتے ہیں. آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ لوگ کہنے لگے یہ قرآن مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی یعنی کسی وڈیرے سردار اور مالدار پر کیوں نہیں اتارا گیا. یعنی یہ قرآن جو ہے ہمارے سرداروں پہ یا ہمارے حکومت کرنے والوں پہ کہیں کو نہیں اتارے قرآن، مکے میں سے یا طائف میں سے. وہ لوگ سوال کر رہے ہیں. آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا آپ کے رب یعنی رسول اللہ کے رب کی رحمت نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ نبوت تو اللہ تقسیم کرتا ہے نا، کیا یہ لوگ تقسیم کریں گے نبوت؟ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے؟ اللہ نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کرتے ہیں. یعنی اللہ ان لوگوں کے بیچ میں دنیاوی زندگی کے بھی جو بھی اسباب ہے، جو بھی وہ ہے سورسز ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر وسائل اور دولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں. یعنی بعض کو بعض لوگوں پہ اللہ تعالیٰ رچ بنا دیتے ہیں اور اچھے لیول تک پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں. کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو امیر ہے بعض جو غریب کا مذاق اڑائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے یہ ڈسٹریبیوٹ کرے، ان کو امیر بنا دیے تاکہ انہیں غریب کا مذاق اڑائیں. یہ غربت کا مذاق ہے کہ تم اس وجہ سے کسی کو رحمت نبوت کا حقدار ہی نہیں سمجھتے. یعنی یہی وجہ ہے جو تمہارے اندر اکڑ غرور ہے کہ کسی غریب انسان کو تم نبوت کا حقدار بھی امیجن نہیں کرتے. یعنی نبوت بھی آنا ہے تو رچ میں آنا ہے بول کے بول رہے ہو لوگ. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ رحمت نبوت کا حقداری نہ سمجھو اور آپ کے یعنی اللہ کے رب رسول اللہ کے رب کی رحمت اس دولت سے بہت بہتر ہے. اللہ کی رحمت دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں اور گھمنڈ کرتے ہیں. جو لوگ دولت جمع کرتے ہیں اور اس کے اوپر غرور بھی کرتے ہیں. آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ کفر پہ یعنی اللہ کو نہیں ماننے پہ جمع ہو کر ایک ہی کمیونٹی بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ چاندی کی بنا دیں گے. اور سیڑھیاں جو چلتے تھے وہ بھی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیں گے اگر ایک ہی کمیونٹی ہو جائے پورے کے پورے. آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے کر دیتے اور تخت بھی جن پر وہ مسند لگاتے ہیں وہ بھی چاندی کی کر دیتے. آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور چاندی کے اوپر سونے اور جواہرات کی آرائش بھی کر دیتے ہیں. سمجھے آپ؟ اگر پورے کافر ہو جاتے. اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے. یہ چاندی کے چڑیاں، یہ چاندی کے دروازے، یہ چاندی کے تخت اور چاندی کے جو ہے نا چھتاں اور سونے جواہرات، یہ سب کی آرائش جو ہے اس کی جو خوبصورتی بناتے ہیں لوگ، یہ سب دنیاوی زندگی کی بہت ہی حقیر سامان ہے. اور آخرت کا حسن و زیبائش اللہ کے یا رسول اللہ کے رب کے پاس ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. یہ سورہ زخرف کا میننگ یہی ہے. دیکھو زیورات
زیورات، سونے چاندی کے زیورات، اس کا مطلب یہ اللہ رسول اللہ کے رب کے پاس آخرت کا حسن و زیبائش ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو شخص خدا رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو اپنی نظر پھیر لیتا ہے، یعنی غلط ڈائریکشن ذکر وکر چھوڑ کے غلط ڈائریکشن میں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کرتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، جڑا ہوا رہتا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ شیطان انہیں ہدایت کے راستے سے روکتا ہے، جو اس کے ساتھ رہتا ہے نا، اس کو سیدھے راستے پہ جانے سے روکتا ہے، اور وہ یہی گمان کیے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی اللہ کا ذکر چھوڑ دیے، شیطان مسلط ہو گیا، پھر شیطان ان کو غلط راستے پہ لے جا رہا، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ کریکٹ راستے پہ ہیں، وہی ہدایت کے راستے پہ، بلکہ ان کی ایک گمان ہے، ان کا خیال۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، بس تو بہت ہی برا ساتھی تھا۔ جب اللہ کے پاس آئے گا تو یہ بولے گا کہ شیطان کو بولے گا، کاش ایسا ہوتا کہ تو نارتھ میں رہتا اور میں ساؤتھ میں رہتا، اتنا ڈسٹینس ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو بہت برا ساتھی تھا میرا، تو بڑا گندا ساتھی تھا۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آج کے دن یعنی قیامت کے دن تمہیں یہ آرزو کرنا فائدے مند نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں قیامت کے دن یہ آرزو کرنا، جبکہ تم عمر بھر ظلم کرتے رہے، پوری عمر تم ظلم کرتے پھرے، آج تم سب عذاب میں شریک۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہے وہ راہ ہدایت دکھائیں گے؟ جو اندھے ہے، یعنی آنکھوں کے اندھے نہیں، جو قلب کی آنکھوں کے اندھے ہیں، نہ ان کا قلب کچھ دیکھتا ہے، نہ قلب کے کانوں کے بہرے، نہ سنتا ہے، اور وہ کھلی گمراہی میں، کیا ان کو سیدھے راستے پہ لا سکتے؟ کیا ان کو گائیڈنس کا راستہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے پوچھے۔